بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رب جس کے قبضہ قدرت میں پورے جن و انس کی جان ہے، وہ رب جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ رب جس کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، اپنا دوست عبد الرحمن خان۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو ہماری یہ ٹرانسمیشن پسند آ رہی ہوگی۔ رمضان المبارک کی 13ویں افطار ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ 15ویں افطار اور 16ویں افطار ٹرانسمیشن کے درمیان میں ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا راتوں کا شیڈیول شیئر کروں گا، کیونکہ اس کے بعد سے پھر ہماری ریکارڈنگ سٹارٹ ہوگی، تیاریاں سٹارٹ ہوں گی۔ تو ابھی تک یعنی کچھ حتمی فائنل نہیں کیا تھا، لیکن ٹائم فائنل ہو چکا ہوا ہے۔ رات کو 11 بجے سے لے کے 1 بجے تک یہ ٹرانسمیشن ہوگی۔ محض 2 گھنٹے کا اس کا ٹائم دیا جا رہا ہے، میں بھی ہو سکتا ہے کہ یار یہ 3 گھنٹے پہ بھی جا سکتی ہے ٹرانسمیشن۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری وہ ٹرانسمیشن بھی قبول و منظور فرمائے۔ اور تلاوت قرآن پاک سے بڑھتے ہیں ہم لوگ اپنے آج کے قدم کی طرف، اور تلاوت قرآن پاک کے دعوت دیتا ہوں حافظ قاری عثمان یوسف صاحب کے، وہ آئیں اور آپ کے دلوں میں اللہ پاک کے کلام سے نور و محبت پیدا کریں۔ قاری عثمان یوسف صاحب۔ اللہ یجعلک ذخرا للاسلام والمسلمین، اللہ یجعلک ذخرا للاسلام والمسلمین۔ لا واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن اللہ
يا شيخ عيدي حبيب الملايين. هذا كلام ربي. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. یہ تھے قاری عثمان یوسف صاحب، اور اب ہم لوگ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں. کل کیونکہ ٹائم نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ کہانی نہیں بیان کر سکے تھے، تو کل کی کہانی آج کے اندر ہم لوگ شیڈیول کر رہے ہیں. یہ کہانی ایک ایسی کہانی ہے کہ عالم دین نے ہمیں سنائی تھی ایک مجلس کے اندر، اور آج وہ سعادت میں آپ لوگوں کے سامنے حاضری دے رہا ہوں کہ یار کیا یہ کہانی ہے ایمان کے اوپر کہانی ہے کہ یار ایمان کی موت آئے تو ایسے آئے، ایمان کی موت آئے تو اس طریقے سے آئے، نہ کہ کسی اور طریقے سے آئے. اب ہوتا یوں ہے کہ ایک عیسائی آدمی ہوتا ہے، کرسچن، ہندو، بت پرست، جو کہ چرچ وغیرہ میں جاتے ہیں. ایک عیسائی آدمی ہوتا ہے، ساری زندگی اس نے اپنی گزاری عیسائی بت پرستی کے اندر کرسچن کے نام سے. فلاں کا نام یہ ہے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن جس عالم نے بیان کیا اس کا نام میرے دماغ میں ہے، لیکن وہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی عالم کے ریفرنس سے وہ بات آپ، لیکن اتنا بتا رہے ہیں کسی عالم نے یہ بات کی ہے. اور یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہوں میں، یہ لاہور شہر ہے، اس کے اوکارا کے اندر ہے، بائی پاس کے اوپر، اوکارا بائی پاس قبرستان ہے، ادھر کا یہ واقعہ ہے. اور ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ہم لوگوں نے جا کے اس کو مناظر کو دیکھا کہ مسلمان کی جو قبر ہوتی ہے نا، یہ مسلمان کی یہ ہے نا قبر، مسلمان کی قبر ہوتی ہے اس طرح، دیکھو یہ زمین ہے، مسلمان کی قبر ہوتی ہے اس طرح سیدھی قبلہ رخ، اور عیسائیوں کی جو قبر ہوتی ہے، ہندو پرست کی قبر ہوتی ہے، وہ اس طرح ہوتی ہے، ترچھی اس طرح ہوتی ہے، لیکن مسلمان کی قبر اس طریقے سے ہوتی ہے. اب ہوا کیا، اب سنیں میری بات غور سے. ایک آدمی ہوتا ہے، عیسائی ہوتا ہے، ساری زندگی اس نے بت پرستی کی، کرسچن کہلایا، پادریوں کے ساتھ رہا، جو فادرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہا. اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب اس بیمار ہو جاتا ہے مرنے سے قریب، تو وہ اس کے پاس اس کا ایک دوست آتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار ابھی بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ لے، نہیں تو موت آ جائے گی، موت آ گئی تو سمجھو قصہ ختم، کہانی ختم. اب وہ چلا گیا دوست اس کا، اگلے دن وہ پھر آتا ہے، تو جی وہ سوچ کے وہ کہتا ہے یار میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان ہونے کا طریقہ بتاؤ. تو وہ کہتا ہے پڑھو لا الہ، اس نے پڑھا لا الہ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گیا. ادھر سے اس کی روح نکل گئی، ادھر سے اس نے کلمہ پڑھا، ادھر سے اس کی روح نکل گئی. اب وہ جب یہ وصیت کر کے گیا تھا کہ میں ایمان کی حالت میں مر رہا ہوں اور مجھے دفن کرو تو صرف اور صرف مسلمان کی قبرستان میں ہی دفن کرنا، ورنہ کہیں نہ دفن کرنا، میری لاش کو، میرے جسد خاکی کو جلا کے راکھ کر دینا. لیکن اس کے گھر والوں نے اس کو دفنایا عیسائی کی قبر، عیسائیوں قبرستان میں. قبرستان اوکارا شہر میں واقع ہے، بائی پاس کے پاس. قبر اس کی اس طریقے سے وہ دفنا کے آتے ہیں، راتوں رات ہی وہ قبر اس طرح ہو جاتی ہے. اب وہ دفنا کے آئے ہیں اس کی قبر، انہوں نے کہا جی سانوں کی لگے ساری زندگی ساڑھے نال لیا، ہم نہیں مانتے اس کو. تو اس کے دوست نے بھی اس کو کہا کہ یار نہیں جی آپ اس کو ادھر دفنائیں، نہیں اس نے ایمان لے لیا، نہیں جی اگر چلے آپ نے ادھر ہی دفنا دو، پھر اس کی قبر مسلمانوں کے ترش میں کرنا، نہیں جی ہم نے اس کو ایسے ہی دفنانا ہے جی. اب ہوتا کچھ یوں ہے، اس طریقے سے قبر بنی ہوتی ہے. اگلے دن اس کے بچے آتے ہیں پھول ڈالنے قبر پہ، قبر اس طرح ہوئی ہوتی ہے. اس نے کہا جی لو جی اس کا دوست آ گیا جی، قبر کو سیدھی کر کے چلا گیا جی. اب پھر انہوں نے قبر کھدوائی، باہر نکالا قبر کی ڈائریکشن اس طریقے سے، اب قبر پھر اس طرح بنائی. پھر یوں ہوا، رات ہوئی، صبح آئے، قبر پھر اس طرح. اب انہوں نے ٹھان لیا کہ جی یہ وہی بندہ کر رہا ہے، آج ہم اس کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے، جو بندہ کر رہا ہے ہم اس کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے. اب رات کے 12 بجتے ہیں، جو ہی 12 بجتے ہیں، 1 سیکنڈ اوپر نہ ادھر نہ ادھر، نہ 1 سیکنڈ نیچے گیا نہ 1 سیکنڈ اوپر آیا، قبر ان کی آنکھوں کے سامنے یوں ہوئی.
اللہ اکبر. قبر جو ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے یوں ہوئی. وجہ کیا کہ بندہ ایمان کی حالت میں جائے تو اس طریقے سے جائے کہ یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے گیا وہ, اور کلمہ پڑھتے ساتھ ہی وہ مسلمان ہوا, اور اس کی قبر جو تھی وہ عیسائیوں کی طرز پہ بنی ہوئی تھی لیکن وہ یوں ہو گئی. لیکن آج کل کے دور کے اندر ہم قبریں دیکھی ہیں لیکن مسلمانوں کی قبر بھی اسی طرح ہی ہے سیدھی, اور عیسائیوں کی قبر بھی سیدھی ہے, کیونکہ ماڈرن دور آ چکا ہوا ہے. عیسائی بھی مسلمانوں کی ہی نقل کر رہے ہیں, اور عیسائیوں کی قبرستان میں بھی دیکھا جائے تو عیسائیوں کی قبر بھی اسی طریقے سے اسی بیس پہ بنی ہوئی ہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو ہم سے دور کرے. اور لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت بھی قریب آ رہا, تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس کی طرف بھی ہم لوگ بڑھتے ہیں. تو آج کا جو ہم لوگوں کا یہ کہانی تھی وہ کہنے کا مقصد ہے کہ مرنا ہے تو ایمان کی حالت میں جانا دنیا سے, نہ کہ غلط کام کر کے, نہ کوئی اس طریقے سے کلمے کو ایمان کی انسان کا ایمان ہوگا نا آگے اللہ کے سامنے کوئی منہ دکھائے گا. تو آج کی جو کہانی کا مقصد ہے کہ دنیا سے جانا ہے تو ایمان کی حالت پہ جانا ہے, نہ کہ بدکاری, بے دیانتی, بدگیانتی, غیبت, چغلی یہ کر کے کینہ بوجھ رکھ کے نہیں جا سکتے. البادی بالسلام, السلام میں پہل کرو اور تکبر سے پاک ہو جاؤ. البادی بالسلام بری من الکبر, اسلام میں پہل کرو اور تکبر سے پاک ہو جاؤ. الراشی والمرتشی, رشوت دینے والے اور رشوت دینے والے دونوں جہنمی ہیں. البادی بالسلام بری من الکبر, اسلام میں پہل کرو اور تکبر سے پاک ہو جاؤ. ایمان کا مطلب ایمان والے بن جاؤ. اواقیم الصلاۃ وآتوا الزکات, نماز قائم کرو اور زکات دیا کرو. واقیم الصیام, اور روزے رکھا کرو. وصلاۃ الحج, حج کیا کرو. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا پڑھنا سنا قبول و منظور فرمائے. جو کہ ہمارا ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک نعرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہماری ٹرانسلیشن حتمی باقاعدہ اختتام ہو جاتا ہے. تو حافظ عظیم رضا غازی صاحب کو دعوت دیتا ہوں اور نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنا مقدر تا عمر کر دے, آنا مقدر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں, کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آتی ہے برابر, اللہ اکبر. بلند آواز سے پڑھیے کہ گونج پڑ جائے اللہ اکبر کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. کہ سبحان اللہ. سب یہ شعر میرے دادا جان کو بہت پسند تھا کہ حجر اسود نو کسے سوال کیتا, تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے, بھائی تیرے اندر کیڑی خوبی ہے, تیرے اندر کیڑی خوبی ہے, تینوں گھر کوئی چمن والا ہے. حجر اسود نے موڑ جواب دیتا, میری شان میں سب تو آلہ ہے, او مینوں ساری دنیا تا چم دی, مینوں چم گیا کملی والا ہے. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے. چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے, اے حجر اسود تیرا مقدر.
شاہ صاحب نے تو چوما ہے. اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ جل جلالہ. بلند آواز سے سبحان اللہ اور بلند آواز سے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. صلوات یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با اور نور فضا با عرش مولا. کدی اون فرشتے کدی جان فرشتے کدی اون فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے. او کرما والا بیڑا مولا جڑا بندہ اچھی آواز نال پڑھے انہوں ایسے سال اپنا کرما والا بیڑا بٹھا دے. او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا. پلکاں نال چمکا جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں. اور رب لے گیا مینوں شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے. کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جتوں تک میں دیوانے آزاں. رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دی سب دعاواں. ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں. او سونی گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی. او سونی گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی. میرے رمل دی چادر تے داد گزارا آسمان تے واجا تیرے کرم نوں مارا. قسموں نال بخشش منگا قسموں نال بخشش منگا قسموں نال بخشش منگا قسموں نال بخشش منگا قسموں نال بخشش منگا. مینوں آؤندیاں بہت گیا واں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں. حاجی صاحب میں
جب اپنے والد محترم کے ساتھ مدینہ شریف گیا تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد کے سامنے بیٹھی تو وقت یاد آ جاتا ہے جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ آقا دا بیڑا پلکاں دی گھاری دل کرے گزارا تے عمر میں ساری کعبے دے چکر میں پج پج کے میں گجرے اسود چومیا رج رج کے میں گجرے اسود چومیا رج رج کے میں گجرے اسود میں گجرے اسود چومیا رج رج کے رب سونے پل وچ کیتیاں اور رب سونے پل وچ کیتیاں او میرے سر تے ٹڈیاں چھاواں ایک خواب سناوا 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 یا رسول سلام علیکہ صلوات علیکہ یا رسول سلام علیکہ. ایک مرتبہ تصور یہ رکھیے کہ جالیوں کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو ناظرین آپ لوگوں کو سکرین نظر آ رہی ہوگی. ہم لوگ آج جو ہمارا پارہ ہے وہ 14واں پارہ ہے اور 13ویں افطار ٹرانسمیشن ہے. اور آج کا جو ہم لوگوں کا پارہ ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے 14واں پارہ شروع ہونے لگا ہے. جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یار ہم لوگ عربی نہیں پڑھتے، صرف اور صرف ترجمہ پڑھتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آڑ و زور کریں گے. آپ انہیں کھاتا نفع اٹھاتے اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے. یہ خود بھی جان لیں گے کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقرر نوشہ تھا. کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے. اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے ہیں نہیں ہوتے. ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے اور لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے. گناہ گاروں کے دل میں ہم اسی طرح اور یہی رچا دیا کرتے تھے اور اس پر ایمان نہیں لاتے اور لیکن یقیناً انگلیوں کا طریقہ گزرا ہو. اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور وہاں چڑھانے بھی لگ جائیں تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے. یقیناً ہم نے آسمان پر برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا گیا ہے اور ایسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے. ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دکھاتا ہے کھلا شعلہ لگتا ہے. اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر الٹ پہاڑ ڈال دیے ہیں اور اس میں ہم نے ہر چیز معین مقدار سے اگا دی ہے اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں
ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو، اور جتنی بھی چیزیں ان کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقرر انداز میں اتارتے ہیں، اور ہم پوچھتے ہیں بوجھل ہوائیں پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ ہم ہی زندہ اور مارتے ہیں، اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں، اور آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے اس کا کالی اور سری ہوئی کھنکھٹائی مٹی سے پیدا فرمایا، اور اس سے پہلے جنات کو بھی ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی اور سری ہوئی کھنکھٹاتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں نے اسے پورا بنا چکوں اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ فرشتوں نے سب کے سب سجدے کر لیا، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا؟ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سری ہوئی کھنکھٹاتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا، اب تو بحشت سے نکل جا، کیونکہ تو رنڈوا درگر ہے، اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ کہنے لگا کہ اے میرے رب، مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے دے کہ لوگ دوبارہ اٹھ کھڑے کیے جائیں۔ فرمایا کہ اچھا، تو ان میں سے جنہیں مہلت ملی ہے وہ روز مقرر کے وقت تک کی۔ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی کا مزین کروں گا، اور ان سب کو بھٹکاؤں گا بھی، اور سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ہاں، یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے۔ میرے بندو، میں تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں، جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں، یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ پرہیزگار جتنی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ سلامتی اور امن کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا، ہم سب کچھ نکال دیں گے۔ وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختیوں پر بیٹھے ہوں گے، تو نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں، اور ساتھ ہی میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب عالم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ کہا، اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، مگر خاندان لوط کو، کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے، سوائے اس لوط کی بیوی کے کہ
ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ جب پیچھے والے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو انہیں لوط علیہ السلام نے کہا کہ اگر کہ تم لوگ کچھ انجام سے معلوم ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ انہیں بالکل ہم تیرے پاس وہ چیز لائے جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے تھے۔ ہم تو تیرے پاس صریح حق لائے ہیں اور بالکل سچے ہیں۔ اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دیے اور آپ نے ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کہ تمہیں حکم کیا جا رہا ہے کہ وہاں چلے جانا۔ اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ میری مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداریوں سے منع نہیں رکھا؟ لوط علیہ السلام کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں۔ تیری عمر کی قسم، وہ تو اپنی بد مستی میں سرگردوں تھے۔ پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے روز کی آواز نے پکڑ لیا۔ بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے ان میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی عام گزرگاہوں ہے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے، جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا۔ یہ دونوں شہریں کھل عام راستے پر ہیں، اور ہجر والوں نے بھی رسول کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں، لیکن تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر۔ آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے جھنگار نے آبود بوچا، پس ان کی کسی تعبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی اور سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے، اور قیامت ضرور آنے والی ہے۔ پس تو احسان و خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لے، یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ وہ دہرائی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے، اور آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دھرائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرمند کر رکھا ہے، نہ ان پر آپ افسوس کریں، اور ان مومنوں کے لیے آپ اپنے بازو جھکائے رہیں، اور کہہ دیجئے کہ میں نے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسے ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے ہر اس چیز کی جو وہ کرتے ہیں۔ پس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ سے جو لوگ منحصر پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی
ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں خوب علم ہے ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح و حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آن پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ تمام پاکی اس کے لیے ہے جو وہ برتر ہے ان میں سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں، وہی فرشتوں کی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور وہ اس سے بڑی ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو نفع سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا۔ اس نے چوپائے پیدا کیے جس میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور بھی بہت سے نفع ہیں اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں اور ان میں تمہاری رونقیں بھی ہیں۔ جب چراغ کر لاؤ تب بھی وہ چراغ لے جاؤ تب بھی، اور تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لیے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ گھوڑوں کو، خچروں کو اور گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم اس کی سواری لو اور وہ باعث زینت بھی ہیں اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں، اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہیں۔ بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے، اور دریا بھی اسی نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں کہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کی زیورات نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چراتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تم لے کر ہلے نہ اور نہ نہریں اور راہیں بنا دے تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائے، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے؟ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جو کچھ تم چاہو اور ظاہر کرو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں اور وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ مردے ہیں، زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ بے شک وہ شبہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے۔ وہ غرور کرنے والوں کو
پسند نہیں فرماتا۔ ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اس کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی اس کے بوجھ کے حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے ہیں۔ راہ دکھاؤ تو کیسا بڑا بوجھ اٹھاتے رہے ہیں۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخر اللہ نے ان کے مضبوط منصوبوں کی عمارتوں کی جڑ سے اکھیڑ دیا اور ان کے سروں پر ان کی چھاتیاں اوپر سے گر پڑیں اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں وہاں گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا۔ وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کی رسوائی اور بڑائی چمٹ گئی، وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں، ہم برائی نہیں کرتے ہیں، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ پس اب تو ہمسائیگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ پس کیا ہی بڑا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے ان کی اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ ہمسائیگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ کی اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے، اور جن کے جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرا رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ پس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے، اور جن سے ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادے اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہی فعل اس سے پہلے کے لوگوں کا رہا تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ پس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ گو آپ ان کی ہدایت کے خوشمند رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ وہ لوگ بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں، ضرور زندہ کرے گا، یہ تو ان کا برحق لازم وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دے، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں۔ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو ہی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے،
ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوتے، اور جنہوں کے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔ آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے۔ پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے۔ آپ اسے کھول کر بیان کر دیے، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے؟ یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے۔ پس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم والا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسوج ہوتے اور عاجزی کا اظہار کرتے؟ یقیناً آسمان اور زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپاتے رہتے ہیں، اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ وہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم سب صرف میرا ہی ڈر خوف رکھو۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور اسی کی عبادت لازم ہے۔ کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں۔ اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف نالاں اور فریاد کرتے ہو، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرنے اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا۔ اور جیسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے مقرر کرتے ہیں، واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور ہی کیا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے، اور جو خواہش کے مطابق ہو۔ ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے رہے، اسے مٹی میں دبا دے۔ آہ، کیا ہی بڑے فیصلے کرتے ہیں! آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بڑی مثال ہے۔ اللہ کے نزدیک تو بہت ہی بلند صفت ہے، وہ بڑی ہی غالب اور باحکمت والا ہے۔ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے۔ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے نہ رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے ثابت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں۔ ان کے لیے خوبی ہے، نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے، اور یہ دوزخیوں کے پیش رو ہیں۔
واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے، اور وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب دہ۔ اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زیادہ کر دیتا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں۔ تمہارے لیے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سستا پچیتا ہے، اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو اور عمدہ روزی بھی، اور جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس سے بھی بڑی نشانی ہے۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں درخت اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹہنیوں میں اپنا گھر چھتیں بنا، اور ہر طرح کے میوے کھا، اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ۔ ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے، اس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی پھر تمہیں فوت کرے گا۔ تم ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جانتے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے، بے شک اللہ تعالیٰ دانا اور توانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی اور زیادتی دے رکھی ہے، پس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزیاں اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے، اور کہ وہ اور یہ اس کے برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں۔ کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ قدرت رکھتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تمہیں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں کہ دو شخصوں کی جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیجنے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا، کیا یہ اور وہ عدل کا حکم دیتا ہے اور یہ بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ آسمانوں اور زمینوں کا غائب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو اللہ ہی ہے جسے آنکھ کا جھپکا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، بلکہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔
کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں محض اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں؟ بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونیت کی وجہ بنا دی ہے، اور اس نے تمہارے لیے چوپائیاں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کے اون اور راموں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقرر تک کے لیے فائدے کی چیزیں بنائیں۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں اور تمہیں گرمی سے بچائے ہیں، اور ایسے کرتے ہیں جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں، اور اسے تم اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے، تم حکم بردار بن جاؤ۔ پھر بھی اگر یہ منہ موڑ رہے تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہی ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہنچتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیں گے۔ جب مشرکین اپنے شرکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارتے ہیں، پس وہ نہیں جواب دیں گے تم بالکل ہی جھوٹے ہو۔ اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت قرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گمراہ ہو جائے گی۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے، یہ بدلے کا ہوگا، اور اس فتنے پر داریوں کا۔ اور جس نے ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے میں گواہ کھڑے کریں گے، اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کی شافی بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں اور ناشائستہ حرکتوں اور ظلموں اور زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحتیں حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں قول و اقرار کرو، اور قسموں کی ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ تم تو کچھ کرتے ہو اور اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنی صوت مضبوط کانٹے کے بعد ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مقرر کا باعث ٹھہراؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔
اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اور اس کے بارے میں بعض پرس کی جاننے والی ہے، اور تم اپنی قسموں کو آپس کے دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا ہے اور تمہیں سخت عذاب ہوگا۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطے یہ کہ تم میں علم ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن بے ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ قرآن پڑھنے کے وقت رنڈے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر زور مطلقاً نہیں چلتا، ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان سے اکثر جانتے ہیں ہی نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی بشارت ہو جائے۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے، اور یہ قرآن تو صرف عربی زبان میں ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی اور ان کے لیے ہولناک عذاب ہے۔ جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے، محض اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اسی لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا، یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ کی مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا اور بدلہ تھا کہ ان کے کرتوتوں کا۔
ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب سے آدھ بوچھا اور وہ تھے ہی ظالم۔ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو، اور اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ وہ خوش مند ہو اور نہ حد سے گزر جانے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کھا دیا کرو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں، انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو سنا چکے ہیں، اور ہم ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور جو کوئی جہالت کے بڑے عمل کر لے پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے تو پھر آپ کا رب بلا شک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم پشو اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور ایک طرفہ مخلص تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سجا دی تھی، اور ہم نے اسے دنیا میں ہی بہتری دی تھی، اور بے شک وہ آخرت بھی نیکوکاروں میں ہے۔ اور پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں، اور جو مشرکوں میں سے تھے۔ ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے ہی ضروری کی گئی تھی کہ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بخوبی جانتا ہے، اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے پورا واقف ہے۔ اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صبروں کے لیے یہی بہتر ہے۔ آپ صبر کریں بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ہم ان کے حلال رنجیدہ نہ ہوں، اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہوں۔ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔